آقا پر لازم ہے کہ اس کا نکاح کر دے. ہاں لونڈی کا نکاح کر دینے کے بعد اس سے خدمت کرا سکتا ہے. اگر آقا غلام کو نکاح سے روکے تو پھر غلام کو مطالبہ کرنا جائز ہے کہ وہ اسے بیچنے پر مجبور کرے، اور آقا پر بھی لازم کہ ایسے غلام کو بیچ ڈالے، اس پر زبردستی. ایک مسئلہ اور سن لیں، لڑکی کی اجازت کے بغیر اس کا نکاح کیا جا سکتا؟ اونچی کہیں نہیں. یہ جو کچھ لوگوں میں ہے دوپٹہ بچھا دیتے ہیں پاؤں میں، ہماری عزت رکھ لو، ہمارا نام رکھ لو، قربانی دے دو، یہ غلط ہے. اس طرح ساری زندگی آپ اس کے لیے زہر بنا دیتے ہیں. وہ قربانی کا بکرا بن کے پستی رہتی ہے. بیٹا ہو یا بیٹی، ان کو زبردستی اس طرح کسی کے لیے مجبور نہیں کرنا چاہیے. میں نے آپ کو بات سنائی تھی اسلام میں کتنی آزادی. بریرہ حضور کی صحابیہ، مغیث ان کے لیے روتے تھے، اتنا پسند کرتے تھے کہ ان کے لیے روتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی آئے، میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا. حضور نے بریرہ کو بلایا، یہ تیرے لیے رو رہا ہے، اس کے بارے میں غور کر. اس نے صاف لفظوں میں پوچھا، یہ حکم ہے؟ کیا یہ حکم ہے؟ فرمایا نہیں. اس نے کہا مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے. اتنی آزادی. اگر آپ کا حکم ہے تو میرے پاس دوسرا لفظ نہیں ہے، اور اگر حکم نہیں ہے تو مجھے اس بندے کی ضرورت نہیں. اتنی آزادی. اور آج جو زبردستی شادیاں کر دیتے ہیں بچوں کی، مائیں یا باپ ان کو دھمکی دیتے ہیں گھر سے نکال دیں گے، جائیداد سے آگ کر دیں. زبردستی نہیں کرنی چاہیے، زبردستی نہیں کرنی چاہیے. یہ بھی سن لیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، انہوں نے شادی کی. فرمایا کس سے شادی کی ہے؟ انہوں نے بتایا. فرمایا کسی کنواری سے کرتے، وہ تم سے کھیلتی تو مجھ سے کھیلتے. انہوں نے کہا جی میرے بچے ہیں. جو کنواری آتی وہ صحیح طرح ان کا حق ادا نہ کرتی. اسلام کتنی آزادی دے رہا. حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی بہن حضرت ام ہانی، حضور نے ان کو نکاح کا پیغام بھیجا اپنا، انہوں نے انکار کر دیا. انہوں نے اونچی، میرے بچے ہیں، میں آپ کی خدمت نہیں کر پاؤں گی، بچوں کی طرف سے بے دیانی ہو جائے گی. میرے نبی ناراض نہیں ہوئے بلکہ ان کی تعریف فرمائی. اندازہ کریں. آج ہم نے ماحول بدل لیا، اپنے قانون بنا لیے. تو نکاح کے حوالے سے یہ کچھ باتیں میں نے آپ تک پہنچائی. ہاں جو نکاح نہ کرنا چاہتا ہو، عورت ہو یا مرد، اس کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو گناہ سے بچانے کے لیے اہتمام رکھے، اور اگر گناہ کا ڈر ہے تو پھر نکاح ضرور کرنا چاہیے. نکاح فقر اور تنگ دستی کو دور کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے، اللہ اپنے فضل کے سبب ان کو غنی کر دے گا. غنا بالمال، غنا بالقناعہ. دو قسم کی ہے نا، ایک مال کی اور ایک قناعت. نکاح غنا کا سبب اس لیے کہ عقد دینی اور عقد دنیاوی، یہ جو گرہ لگاتے ہیں نا نکاح کی، آپ اس سے دین کا بھی فائدہ، دنیا کا بھی.
حدیث شریف میں آتا ہے دنیا کی سب سے بہترین چیز ایمان کے بعد جمع کرنے والی نیک بیوی ہے. اگر نیک بیوی ملی ہے جو ایمان میں آپ کو اور زیادہ مدد دیتی ہے، آپ کے ایمان کو اور مضبوط کرتی ہے، تو اس سے اچھی کوئی دولت نہیں ہے. اللہ تعالی کی طرف سے ایسے اسباب تیار ہو جاتے ہیں اور اس کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ میری تنگ دستی کیسے دور ہو گئی. اور نکاح کے بعد انسان کو فکر بھی ہوتی ہے کہ ایک جی اور آ گیا مجھ پر اس کا بار، تو وہ محنت کرتا ہے، اللہ اس میں برکت رکھ دیتا ہے. رزق دینے والا کون ہے؟ لیکن تلاش کا حکم دیا نا، محنت کرو، تلاش کرو. تو ہم اپنے حوالے سے جو خود فیصلے کر لیتے ہیں، ہمیں جاننا چاہیے کہ شریعت ہماری رہنمائی کر رہی ہے، ہم پر مہربانی کر رہی ہے. صوفیاء کے معاملات الگ. ایک بزرگ تھے، اللہ والے تھے، نہ مکان، نہ کپڑے، نہ سامان، توکل، بھروسہ اللہ پر. ادھر ایک خاتون تھی، اس کا بھی یہی حال تھا، وہ بھی توکل پر تھی. دونوں کو ایک دوسرے کا پتہ چلا، انہوں نے کہا شادی کر لیتے ہیں. شادی کر لی. شادی کی رات کمرے میں ٹھہرے تو وہاں روٹی کا ایک ٹکڑا، سوکھا ہوا ٹکڑا. عورت نے پوچھ لیا یہ کیسے؟ انہوں نے کہا مل گیا تھا، میں نے رکھ لیا کہ ابھی نہیں تو صبح کھا لیں گے. اس نے کہا تو توکل والا نہیں ہے، تو توکل والا، تو یہ لے کے آیا، رکھا تو نے اس کو؟ میں نے تو کبھی ایسا نہیں. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، دعوے تو ہم سب کرتے ہیں مگر یہ مقام بہت اونچے ہوتے ہیں. تو ہم اگر دنیا کا مال جمع کرتے ہیں، منع نہیں ہے، ضرورت سے زیادہ جمع کریں، وہ غلط ہوتا ہے. مگر ایسا شخص جو عورت کو کھانا نہ کھلا سکے، کپڑا نہ پہنا سکے، چھت نہ دے سکے، تو کیا عورت کے لیے جائز ہے کہ وہ اپنا نکاح اس سے توڑ لے؟ کیونکہ یہ چیزیں مرد کے ذمے ہیں. جیسا کھاتے ہو ویسا کھلاؤ، جیسا پہنتے ہو ویسا پہناؤ، چھت دو اس کے جس کے نیچے وہ حفاظت سے رہے. عورت کسی شے کی خود مالک نہیں ہوتی ہے. تو اگر وہ قرضہ اٹھا کر محنت کر کے پورا کر سکتا ہے تو پھر تو اس کو کرنا ہوگا. اور اگر اس لائق بھی نہیں ہے تو پھر وہ عورت کو زبردستی اپنے پاس روک سکتا. اونچی میڈیکلی انفٹ ہو، مردانہ کمزوری ہو، عورت کو زبردستی اپنے پاس روکنا چاہتا ہے، اجازت. اونچی ماں باپ کہیں نہیں تو وقت گزار لے، نہیں، ظلم ہے یہ، اس کی اجازت نہیں ہے. حضرت سیدنا امام جعفر بن محمد رحمت اللہ علیہ، ان کے پاس ایک شخص آیا، فقر فاقے کی شکایت کی. آپ نے فرمایا نکاح کر لے. اس نے نکاح کر لیا. نکاح کے بعد پھر آیا اور آ کر پھر شکایت کی کہ میرا وہی حال ہے. امام صاحب نے فرمایا طلاق دے دے. پوچھا گیا کہ پہلے آپ نے نکاح کا کہا تھا، اب آپ طلاق کا کہہ رہے ہیں، کیا مطلب؟ فرمایا میں نے نکاح کا حکم اس لیے دیا کہ یہ جو آیت ان یکونوا فقراء یغنہم اللہ، اس کا مصداق اللہ تعالیٰ اس کو غنی کر دے گا. تو میں نے اس لیے اس کو کہا نکاح کر لے. لیکن جب اس کی شکایت اسی طرح رہی
تو پھر دوسری آیت وہیں یتفرقا یغنی اللہ کلا من سعتی، دوسری آیت میرے سامنے آئی کہ یہ اصل میں اس آیت کا مصداق نہیں ہے. آیت اپنی جگہ صحیح ہے، بندے میں نقص ہے، اس لیے میں نے کہہ دیا طلاق دے دے. تو ہر ایک کا حال ایک جیسا، اونچی گئیے گا، ہاں سب کا حکم ایک جیسا نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، میری امت پر ایک ایسا وقت آنے والا ہے کہ اس وقت معیشت، آپ کی انکم، اکنامی، یہ حاصل کرنا گناہ کے بغیر مشکل ہوگا. جھوٹ بولنا پڑے گا، ملاوٹ کرنی پڑے گی، خرابی ہوگی. فرمایا جب ایسا زمانہ آئے تو اس وقت نکاح کے بغیر بسر کرنا بہتر ہوگا، کیونکہ بیوی کی فرمائشیں ہوں گی، آپ زیادہ گڑبڑ کریں گے، زیادہ گناہ کریں گے، زیادہ خراب ہوں گے. بعض فقہا فرماتے ہیں بسا اوقات، یعنی کئی مرتبہ ایسا وقت ہوتا ہے نکاح نہ کرنا واجب ہو جاتا ہے، کیونکہ اس نکاح کی وجہ سے وہ گناہ میں پھنس جائے گا. تو ایسا نکاح جو گناہ میں پھنسا دے پھر اس سے بچنا ہوگا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد، جب میری امت پر 180 سال گزر جائیں تو اس کے بعد نکاح کے بغیر زندگی بسر کرنا بہتر ہوگا. اب یہ جو زمانہ آپ نے فرمایا، اس سے مراد مفسرین نے، شارحین نے مختلف بیان کیا ہے. حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں بسم اللہ شریف میں 19 حروف ہیں. کتنے؟ جب 1900 صدیاں بیت جائیں، ابھی کتنی ہیں؟ 1437 ہے نا. جب 1900 صدیاں بیت جائیں تو امام مہدی تشریف لائیں گے، ایک قول ہے. اور بسم اللہ کے حروف کے مطابق زمانہ گزر جائے، یعنی اتنا وقت گزر جائے، وہ جو آخری زمانہ ہوگا اس میں نکاح نہ کرنا بہتر ہوگا، کیونکہ انسان کو اپنا ایمان بھی بچانا مشکل ہو جائے گا. میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ نہیں مطلب ہے کہ 1900 صدی میں ہی ہو جائے گا، یعنی 1900 صدیاں گزرنے کے بعد امام مہدی کا ظہور ہوگا. کب ہوگا یہ وہ جانتے ہیں، یہ ایک قول تھا جو میں نے آپ کو سنایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، 200 سال کے بعد بہتر انسان وہ ہے جس کی عیال داری بہت کم ہو. کیا مطلب؟ کہ اس کے اخراجات زیادہ نہ ہو. اور آج بچہ ایک ہی ہو یا دو ہو، اتنے اخراجات کر لیے جاتے ہیں کہ ہم خود اپنا بیلنس بگاڑ لیتے ہیں. یہ یاد رکھنا چاہیے. میں نے یہ نکاح کے حوالے سے بات آئی تو کچھ مسئلے کر دیے آپ کے سامنے. نکاح بہت اچھی بات، مگر کتنے صحابہ نے نہیں کیے، کتنے اولیاء نے نہیں کیے. ہم اعتراض نہیں کر سکتے، نکاح کرنا سنت ہے، مگر کسی کو یہ احساس ہو کہ وہ نہیں کر پائے گا تو وہ نہیں کرتا ہے اور گناہ سے بچتا ہے تو اس کو برا نہیں کہا جائے. لوگوں میں ایک کہاوت، جس کا نکاح نہیں ہوا اس کا جنازہ جائز نہیں ہے. کوئی یہ کہہ دیتا ہے جی اس کی فلاں چیز جائز نہیں، وہ امام نہیں ہو سکتا، یوں نہیں، ایسی کوئی بات اونچی. ہاں یہ ذہن میں رکھنا، یہ لوگوں نے ایسے ہی بنا لی ہیں باتیں. کتنے صحابہ تھے جن کے نکاح نہیں. حضرت شیخ اکبر محی الدین ابن عربی، حضرت سیدنا نظام الدین اولیاء محبوب الہی، نہیں کیے نکاح انہوں نے. کتنے بڑے بڑے بزرگ ہیں، کتنے صحابہ گزرے جنہوں نے نہیں کیے. تو اس پر کوئی اعتراض کر سکتا نہیں ہے. میرے دوستوں اور بزرگوں،
ایک اللہ والے تھے، اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ دنیا میں نے نکاح نہیں کیا، کیا مجھے جنت میں کوئی عورت ملے گی؟ اللہ نے فرمایا ہاں، ہم نے تمہارے لیے جنت میں زوجہ رکھی ہے۔ کیا نام ہے؟ اللہ نے نام بتا دیا۔ کہاں ہوتی ہے؟ کوفہ میں رہتی ہے۔ وعدہ جنت کا تھا مگر شوق چڑھا کہ یہاں دیکھ تو لوں اس کو، عورت چیز ایسی ہے۔ سفر کر کے پہنچے، وہ جنگل میں بکریوں کے درمیان بیٹھی مصلی بچھا کے عبادت کر رہی تھی۔ یہ جب وہاں پہنچے تو اس نے اونچی آواز سے کہا جنت کا وعدہ ہے یہاں وعدہ۔ وعدہ کہاں کا ہے؟ جنت کا، وہیں ملنا، یہاں کیوں دیکھنے چلے آئے ہو؟ اب یہاں ایک آپ کو ذرا دوسری بات بھی بتا دوں، جو لوگ کنوارے گئے دنیا سے ایمان والے، ان کو وہاں بیویاں ملیں گی۔ بہت سی لڑکیاں کنواری گئی ہیں، بہت سے لڑکے کنوارے گئے، ان کے نکاح وہاں ہوں گے، ان کے نکاح۔ اونچی ایک خطرناک بات بھی سنا دوں، وہ بھی سنا دوں، جو اپنی بیویوں سے اچھا سلوک نہیں کرتے، اچھا سلوک، یا وہ بیویاں جو اپنے شوہروں سے اچھا سلوک، قیامت کے دن چوائس مل جائے گی، اسی کے ساتھ رہنا ہے یا کسی اور کے ساتھ جانا ہے؟ سوچ لیجئے گا۔ کوشش کریں کہ ایک دوسرے سے اچھا سلوک کریں، بیوی بھی اور شوہر بھی۔ تو یہ آیت آئی، میں نے اس لیے آپ کے سامنے دو باتیں آج خاص طور پر کی ہیں۔ پہلی بات، لفظ عبد یاد کر لیں۔ عبد کے معنی خادم بھی ہوتے ہیں، عبد کے معنی صرف عبادت کرنے والا نہیں، اور یہ اس کی نسبت غیر خدا کی طرف بھی کی جا سکتی ہے۔ صرف عبداللہ ہی کہنا نہیں، عبد النبی بھی کہیں تو غلط۔ اونچی دوسری آیت بھی قرآن میں موجود ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل یا عبادی، اے حبیب فرما دیجئے اے میرے بندو۔ خود اللہ فرما رہا ہے حبیب کو، آپ لوگوں کو کیا کہہ کے پکاریں؟ اے میرے بندو۔ تو یہ قرآن سے ثابت۔ تو عبد النبی نام رکھیں گے تو معنی کیا ہوگا؟ نبی کا خادم، غلام، یہ معنی نہیں۔ دوسری بات آپ کو بتا دی کہ بے نکاحوں کا نکاح کرنا چاہیے، اور جو لائق ہیں، نیک ہیں، ان کو بے نکاح نہیں چھوڑنا چاہیے، اور یہ پیسے ویسے کی فکر زیادہ نہیں کرنی چاہیے۔ یہ دو مسئلے آپ نے سنے، یہ تھوڑا سا اس کو پورا کر لوں، پھر میں نے اور بات کرنی ہے آپ سے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ تعالی غنی کرتا ہے، اللہ تعالی، اونچی کہیے، بے پرواہ۔ غنی کے معنی بے پرواہ۔ کون کرتا ہے؟ اونچی کہیے گا۔ قرآن میں تو نبی کا ذکر بھی ہے، قرآن میں اللہ اور رسول دونوں کا لفظ آیا غنی کرنے کے بارے میں۔ تو نبی بھی اللہ کی عطا سے غنی کرتا۔ اونچی یہ بات کیوں کی میں نے آپ سے؟ اگر آپ سیرت پڑھیں، حدیث پڑھیں، مکہ مکرمہ سے جو ہجرت کر کے گئے ان کو کہا گیا مہاجر۔ مدینہ منورہ کے رہنے والوں نے ان مہاجرین کی مدد کی، ان کو کہا گیا انصار۔ کیا کہا گیا؟ پھر کہیے۔ انصار کے معنی مدد کرنے والے۔ کیا معنی ہیں؟ اگر اللہ کے سوا کوئی مدد کر ہی نہیں سکتا تو اللہ نے ان کو انصار کیوں فرمایا؟ یہ بھی آپ کو جواب ملا۔ جنگ حوازن کا واقعہ، حنین کا واقعہ،
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت تقسیم کیا. کیا کیا؟ مہاجرین کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ زیادہ دے دیا، انصار کو اس کے مقابلے میں کم ملا. ان میں سے کچھ بول پڑے. یہ ہمارے پاس جب آئے تھے مہاجرین، گھر بار چھوڑ کے آئے تھے، ان کے پاس تھا کچھ نہیں، ہم نے ان کو سہارا دیا، مدد کی. آج ان کو زیادہ دیا گیا ہے، ہمیں کم دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے، فرمایا کیا تھا تمہارے پاس؟ کیا تھا تمہارے پاس؟ تمہیں میری وجہ سے ملا، تمہیں میری وجہ سے ملا ہے. سنو، اب جملہ سنیں اور خوش ہو جائیں. فرمایا یہ لوگ بکریاں، یہ سامان لے کر گھروں میں جائیں گے. جن کو میں نے دیا نا، تم کہہ رہے ہو زیادہ دے دیا ہے، تو کیا دیا؟ بکریاں دی ہیں، سامان دیا. یہ گھروں میں جائیں گے تو سامان لے کر کے کیا کریں گے؟ گھروں میں جائیں گے تو تم گھروں میں جاؤ گے اللہ کا نبی لے کر. اللہ، اور یہ دنیا کے تھوڑا سا سامان لے جائیں گے، تم اللہ کا حبیب ساتھ لے کے جاؤ گے. خوش نہیں ہو؟ چیخے مار کے رونے لگ گئے. یہ بھی سارا سامان ہم چھوڑتے، ہمیں آپ کے سوا کچھ نہیں چاہیے. لیکن حضور کی وجہ سے ان کو اللہ نے غنی کیا یا نہیں کیا؟ میں انشاءاللہ کبھی موقع آئے گا نا، یہ پورا واقعہ سناؤں گا، بڑا مزے کا واقعہ ہے یہ. تو نبی بھی غنی کرتا ہے، نبی بھی